Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Article 5 Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ this article demands loyalty to the state، یعنی ہر شہری وہ وفادار ہو ریاست کا۔ اسی آرٹیکل کو بنیاد بنا کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی جو اپوزیشن نے پیش کی، اس کو مسترد کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ اسی آرٹیکل کو استعمال کر کے تو جو سابقہ حکومت تھی، یعنی عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، ان کے ایما پر ڈپٹی اسپیکر نے جو نو کانفیڈنس موشن تھا، جو ریزولوشن تھی عدم اعتماد کی جو تحریک تھی، اس کو انہوں نے ڈسمس کیا اور جس کو پھر چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے اوپر بڑا تنازع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک فریق جو ہے، یعنی جو اس وقت کی حکومت تھی جس کے خلاف، یعنی عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی جس کے خلاف وہ تحریک پیش ہوئی، تو وہ ان کا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے یا اس کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا ہے اس رولنگ کو، وہ خلاف آئین ہے۔ اور جو دوسری سائیڈ ہے، جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، ان کا خیال تھا اور ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی منشا کے خلاف ایکٹ کیا، آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے خلاف آئین کام کیا حکومت کی اور عمران خان صاحب کی منشا اور ایما کے اوپر۔ تو دو ورژن ہیں۔ ایک تو اس سلسلے میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک واحد ادارہ ہے جو اس طرح کے آئینی بحران کی صورت میں وہ داد رسی کرتا ہے اور وہ ہمیں کسی بھی بحران سے نکالتا ہے۔ یعنی اگر سپریم کورٹ بھی رول پلے نہ کرے، آئینی رول پلے نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ جنگل کا قانون ہو جائے گا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، سروائیول بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پھر تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو لا لیسنس ہوگی کنٹری میں، لوگ جو ہے متصادم ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور جو کسی بھی طرح سوٹ نہیں کرے گا نہ ملک کو نہ قوم کو۔ تو لہٰذا اس ادارے کو، یعنی عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے اپنے سیاسی مفاد کی طرح، وہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو۔ چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی اگر آپ PPP سے شروع ہو جائیں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کو سزا ہو گئی، تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ان فرسٹ انسٹانس انہوں نے متنازع بنا دیا اور انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنے سے انکار کر دیا، جس کو دوسرے جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی۔ نواز شریف صاحب نے بھی کی، عمران خان صاحب نے بھی کی، اور سارے جو ادر سٹیک ہولڈرز تھے سب نے کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب پچھلے ٹرم میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہیں وزارت عظمیٰ سے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، ہٹنا پڑا، تو انہوں نے بھی بڑا اعتراض کیا، ان کو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا اچھا نہ لگا اور وہ سڑکوں پر جب نکلے انہوں نے جلسے جلوس کیے اور ڈفرینٹ سلوگنس جب انہوں نے استعمال کیے، تو عمران خان صاحب پیش تھے اور ان کا یہ کہنا سب نے سنا ہے، ان کا کہنا یہ تھا
کہ اس کا مطلب ہے کہ جب فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے گا تو آپ سڑکوں پر نکل آ جائیں گے، آپ جلوس نکالیں گے اور آپ زبردستی کریں گے اور ہنگامے کریں گے، جلسے کریں گے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر، جو آئین کے برخلاف آئین کی جو منشا ہے اس کے خلاف قرار دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو رولنگ کی کو انہوں نے مسترد کیا تھا اس رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب عمران خان صاحب کو بڑا ناگوار گزرا ہے، انہوں نے کال دے دی ہے پبلک کو اور جلسے شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں اور میں نے کیا جرم کیا تھا۔ ایک تو یہاں پر یہ میں آپ کو روکوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی پارٹی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، پیورلی صرف نقطہ نظر میں دے رہا ہوں قانون کی طالب علم کی حیثیت سے۔ آئین کی جو آرٹیکل 5 کی منشا ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ ہر طرح کی پارٹی افیلیشن سے بالا تر ہو کے، نہ کسی کے خلاف دے رہا ہوں نہ کسی کے حق۔ تو اب صرف میں یہ بات اس لیے کی ہے چونکہ یہاں پر تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کا، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ میں نے کیا تھا کہ میرے جو عدالتیں رات کو 12 بجے کھل گئیں، ہائی کورٹ بھی کھل گئی، جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھول دیا گیا اور سپریم کورٹ بھی کھول دی گئی اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بھی عدالت آ گئے۔ تو یہ کیوں ایسے ہوا؟ اور پبلک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ویسے آرڈنری مقدمات میں تو عدالتیں جو ہے وہ دن کو بھی مقدمات نہیں لگتے اور یہ اس سچویشن میں عدالتیں رات کو لگ گئیں۔ تو میری اس میں مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا کرٹیکل تھا، کرٹیکل اس طرح کر کے کہ اس میں ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا جس میں کوئی مداخلت اور نہ کرے تو سپریم کورٹ جو ہے یہ آئین کی محافظ ہے، اس کو ضرور رول پلے کرنا تھا اور کرنا چاہیے تھا، اور اس لیے یہ عدالتیں کھلیں اور یہ رولنگ بھی سیٹ اسائیڈ کی گئی۔ یعنی جو پارلیمانی حکومت ہے ڈیموکریسی کے اندر، اس میں اگر سٹنگ گورنمنٹ اکثریت کھو دے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو یہ یعنی جو طالب علم ہے سیاسیات کا یا پولیٹیکل سائنس کا، وہ بھی اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا سٹنگ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر اکثریت اسمبلی کے اندر وہ کھو دے تو اس کو یا تو وہ خود اعتماد کا ووٹ لے اور ادروائز وہ پھر گھر جائے، اور اس کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو پھر عملاً پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک طرح سے معطل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ آپ نے پھر اسے اخلاقاً اور قانوناً اس کو اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے، اور وہ نہ ہی وہ ایڈوائس دے سکتا ہے ٹو دا پریزیڈنٹ کہ وہ اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے۔ تو یہ تو ہے یعنی منشا آئین کی اور قانون کی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عدالتیں جو ہیں وہ پھر اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے تو خاموش بیٹھی رہیں، اپنا رول پلے نہ کریں۔ آئینی بحران جب پیدا ہو جائے یعنی ان کے خلاف اب جو موجودہ اس وقت کی موجودہ حکومت اور کی سابقہ حکومت جو ہے، اب یہ کیا کر رہے تھے؟ اب یہ کر یہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اور ان کو پتہ چل گیا تھا لانگ اگو کہ یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں،
تو پھر بھی یہ حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے تک جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اوپر ووٹنگ نہ ہو، اور کسی طریقے سے اس کو فردر ڈیلے کیا جائے۔ اس رات بھی جس رات یہ ووٹنگ ہو گئی ہے تحریک عدم اعتماد پہ اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 12 بجے تک کھینچا، اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، ون وے اور دی ادر وے۔ تو میں کوئی خلاف بات نہیں کر رہا، تو یہ بنتا نہیں تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یعنی یہ زیادہ معتبر اور یہ زیادہ بہتر مانے جانے والا فیصلہ ہوتا اور اس کی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ اگر یہ تھوڑی کٹسی شو کرتے اور کہتے جی کہ چونکہ ہماری اکثریت نہیں رہی، یا تو سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے یا پھر اس کو رائے شماری جو اس کے اوپر ووٹنگ تھی عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر، وہ ہونے دیتے، اس کو رکاوٹ نہ بنتے۔ اب چونکہ یہ رکاوٹ بن رہے تھے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ جو ہے جو اقدامات ہیں ان کے اوپر غور کر لیا گیا تھا سابقہ حکومت کی طرف سے، اور وہ سارے انکانسٹیٹیوشنل اور ان لافل اقدامات تھے جو یہ کرنا چاہتے تھے یا کرنے جا رہے تھے، انکلوڈنگ کہ اس کے اوپر ووٹنگ نہ ہو، تو جس کو روکنے کے لیے پھر عدالت کو مداخلت کرنی پڑی۔ اگر عدالت مداخلت نہ کرتی تو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر شاید کوئی اس کے علاوہ کوئی اقدام ہو جاتا، جس طرح آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے، یا کوئی ایسے آپ نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ پارٹیز، سیاسی پارٹیز جو ہیں، جب وہ اس طرح کر کے شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں اور بحران پیدا ہو جائے اور کوئی صورت نہ رہے، سلوشن کوئی نہ رہے، تو آپ نے دیکھا ماضی میں ایسا ہوتا رہا۔ ضیاء الحق نے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا اور کسی بھی ایسی صورتحال جو کہ انوارنٹیڈ ہوتی یا ہو سکتی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے بر وقت جو ہے وہ عدالت کو کھلوا دیا اور اپنا رول پلے کیا۔ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنی جو سیاسی فائدے کے لیے گمراہ نہیں کرنا چاہیے، مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی قوم کو، وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو۔ تو اس میں پرٹیکولر اس کیس میں جو آرٹیکل 5 کو بیس بنا کے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے اس کی درست تشریح کی سپریم کورٹ نے، اور اس کا یہی بنتا تھا کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ کو سٹیپ ڈاؤن ہونا ہے، آپ نے گھر جانا ہے، تو منشا تو قانون کی اور آئین کی یہی ہے۔ تو اب دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ جی چونکہ آرٹیکل 69 کی روح سے جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، تو یہ پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں تھی، یہ پارلیمنٹ کے جو افیئرز ہیں یہ وہ نہیں تھے، یہ نہ تو کارروائی ہو رہی تھی رول آف بزنس جو ہیں قومی اسمبلی کے ان کے مطابق، اور نہ یہ کارروائی ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت، یہ ادروائز ہو رہی تھی۔ اور اس میں ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کس قانون یا کس آئین کی کس شق کے تحت یہ سیٹ اسائڈ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو میری بطور طالب علم عرض یہ ہے کہ جب کوئی آئین شکنی ہوتی ہے یا قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو عدالتوں کے پاس جو اعلیٰ عدالتیں ہیں یا عدالت عظمیٰ ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایسے ان لافل یا ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سیٹ اسائڈ کر دے۔ یہ اسی جس آئین کی شق یا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسی کے تحت وہ
اقدام جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی علیحدہ قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا وائلیٹ ہوا ہے یا قانون وائلیٹ ہوا ہے، اسی کے نیچے جو ہے اسی کے تحت عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مداخلت کرے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دے.